ہے وہ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. دیٹ از دا لاسٹ ٹاپک فار ٹوڈے. سب سے پہلے اس ٹاپک میں ہم کیا کیا ڈسکس کریں گے. ہم جو ہے وہ دیکھیں گے کہ ایتھنیسٹی کی میننگ کیا ہے ایکچولی. اس کے بعد جو ہے ہم دیکھیں گے کون کون سے ایتھنک گروپس پاکستان میں جو ہے وہ رہتے ہیں، کیونکہ پاکستان از ایکچولی دا امیلگمیشن آف ڈفرینٹ ایتھنیسٹیز. کوئی سنگل ایتھنک گروپ جو ہے وہ نہیں ہے. اگر ہم 1971 کے بعد یا دیکھیں بنگلہ دیش یا ایسٹ پاکستان جو تھا، بنگال، تو وہ جو تھا وہ ایک ایتھنک گروپ کا جو ہے لوگ اس کے اندر موجود تھے، یعنی اس کے اندر ڈفرینٹ قسم کی ایتھنیسٹیز نہیں تھی. اگر ہم سعودی عربیہ میں دیکھیں تو سعودی عربیہ میں ایک ایتھنک گروپ یعنی عربس رہتے ہیں وہاں پہ، یا مڈل ایسٹ کے علاقوں میں. اسی طرح سے اگر آپ فلپینس دیکھیں تو وہاں ایک خاص ایتھنیسٹی رہتی ہے. چائنیز جو ہیں وہ دے بلانگ ٹو اے ڈفرینٹ ایتھنیسٹی. جاپنیز ہے وہ اپنے ڈفرینٹ ایتھنک گروپ کا حصہ ہیں. تو یہ جو ہے وہ الگ الگ طرح کے لوگ. برٹش ہیں، وائٹس جو ہیں وہ ہم نے وائٹ مینس برڈن بھی پڑھا تھا، آپ کو یاد ہوگا. تو ان کی ایتھنیسٹی، ان کا بیک گراؤنڈ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. اور یہ تمام جو ہے ممالک میں جو ہے وہ ڈیوائیڈڈ ہے، یعنی اپنی جو ہے وہ ایتھنک لنگوسٹک بیک گراؤنڈس کی وجہ سے جو ہے ڈیوائیڈڈ ہے. فرینچ دیکھ لیں، فرینچ کی ایتھنیسٹی الگ ہے، ان کی لینگویج الگ ہے. جرمنز ہیں، جرمن کی ایتھنیسٹی الگ ہے، ان کی لینگویج الگ ہے. تو ایک زمانے میں جب نیشن اسٹیٹ جو ہے وہ بنا تو نیشن اسٹیٹ جو ہے اس کا بیک گراؤنڈ یا اس کا کور جو ہے وہ کیا ہوتا تھا، وہ ایکچولی جو ہے اس کا کور ہوتا تھا ایتھنو لنگوسٹک بیک گراؤنڈ، یعنی وہ ایتھنک جو ہے وہ ڈسٹریبیوشن جو اسٹیٹ کی ہوتی ہے، یعنی ایتھنیسٹی سیم ہوتی تھی لوگوں کی اور لینگویج سیم ہوتی تھی. تو وہ کوشش کرتے تھے دے یوزڈ ٹو اسٹرائیو فار اے سیپریٹ ہوم لینڈ. مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے نیشن اسٹیٹ کا فنامنا جو ہے وہ تبدیل ہونا شروع ہو گیا، اور لوگ جو ہیں پھر صرف اور صرف ایتھنک گراؤنڈس پہ جو ہے ایک دوسرے کے قریب نہیں آنا شروع ہوئے، بلکہ ریلیجس گراؤنڈ پہ، کاسٹ میں بھی ریلیجس گراؤنڈس پہ آتے تھے، آئیڈیولوجیکل بیسس ہوتے تھے، پولیٹیکل جو ہے وہ یونٹی فیل کرتے تھے، پولیٹیکل آئیڈیالوجیز جو ہے وہ سیم ہوتی تھی، اکنامک ریزنز ہوتے تھے. اس کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے سے یونائٹڈ فیل کرنا شروع ہو گئے. پاکستان کو ہم جب دیکھتے ہیں، پاکستان کی جو فارمیشن ہوئی، تو پاکستان جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ایک ایسا اسٹیٹ ہے جس میں ڈفرینٹ ایتھنیسٹی کے لوگ رہتے ہیں. لائک یہاں پر جابیز بھی ہیں، سندھیز بھی ہیں، بلوچ بھی ہیں، مہاجرس بھی ہیں جو اردو اسپیکنگ ہے، بنگالیز بھی آئے تھے ظاہر اس زمانے میں، سرائکی ہیں. تو ہر طرح کے ایتھنک گروپس موجود ہیں. تو ہم جو ہے وہ ظاہر ہے کہ یونائٹیڈ جو ہوئے وہ آن دا بیسس آف ایتھنیسٹی نہیں ہوئے، یا لنگوسٹکس کی لنگوا جو ہے وہ بیک گراؤنڈ کی وجہ سے نہیں ہوئے، بلکہ ہم آئیڈیولوجیکل جو سیم آئیڈیالوجی تھی اس کی وجہ سے جو ہے وہ ہم یونائٹیڈ ہوئے تھے، اینڈ وی اسٹرائیو فار اے سیپریٹ ہوم لینڈ. اچھا، جب کوئی بھی اسٹیٹ جو ہے وہ ڈفرینٹ ایتھنیسٹیز جو ہے وہ رکھتا ہے اپنے اندر، اور اس کے اندر بہت سارے طرح کے ٹائپس کے لوگ ہوتے ہیں، ظاہر ہے کہ اس اسٹیٹ میں بہت ساری پازیٹیوٹیز بھی ہوتی ہیں اور اس پہ بہت سارے ڈرا بیکس کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے. اسے کافی اسٹرائیو کرنا پڑتا ہے فار دا سیک آف یونٹی آف دوز پیپل. اس کی سب سے اچھی اگزامپل آپ دیکھیں یو ایس ہے. امریکہ میں فی الحال دنیا جہان کے ایتھنک گروپس موجود ہیں، جیسے فرینچ بھی ہیں، جرمنس بھی ہیں، اسپینش بھی ہیں، اٹالینس بھی ہیں، آپ کو پاکستانی، انڈینس، بنگالی، سب طرح کے لوگ نظر آئیں گے. ٹھیک ہے. اور دے آل کنسیڈر دیم سیلوز، وہ پہلے اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنی ایتھنک کہتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں وی آر فرینچ امریکن، یعنی وہ ایونچولی اپنے آپ کو امریکن ہی کنسیڈر کرتے ہیں. تو جو ہے وہ آپ کا پھر کیا ہمیں نظر آتا ہے کہ آپ کی جو ٹیریٹری ہے وہ اہم ہو جاتی ہے. پھر آپ کی ایتھنیسٹی اہم نہیں رہتی، پھر جو ٹیریٹوریل گراؤنڈ ہے آپ کا، جو آپ کا فادر لینڈ ہے، لو فار مدر لینڈ یا فادر لینڈ جو ہے پیٹریوٹزم ہے، وہ پھر جو ہے وہ پرومیننٹ ہو جاتا ہے. تو پھر ایتھنک کانفلکٹس کو آپ لیسن کر سکتے ہیں. اچھا جی، ایتھنیسٹی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک خاص کیٹیگری کے لوگ ہوتے ہیں جو ایتھنک گروپ کہلاتا ہے، ان کے اندر سملر فیچرز ہوتے ہیں، لینگویج سملر ہوتی ہے، ان کی اینسیسٹری، ہسٹری، سوسائٹی، کلچر ان کا سیم ہوتا ہے. تو یہ اس کو ملا کے ان کے فیشیل فیچرز سیم ہوتے ہیں، تو اس کو ملا کے جو ہے وہ ایتھنیسٹی بن جاتی ہے. ٹھیک ہے. ڈفرینٹ ایتھنیسٹی کے لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے قریب آ سکتے ہیں اور ایک لینڈ کے لیے کوشش بھی کر سکتے ہیں. اس کا ریزن جو ہے وہ ریلیجن ہو سکتا ہے، یا ہوم لینڈ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. یا جو ہے وہ
کوئی اور پولیٹیکل آئیڈیالوجی پولیٹیکل کاز بھی ہو سکتا ہے. فار انسٹنس مارکسزم فالو کر سکتے ہیں, فار انسٹنس جو ہے سوشلزم کی آئیڈیالوجی فالو کر سکتے ہیں, اور وہ اس کے لیے تمام ایتھنک گروپ جو ہے وہ ورک آؤٹ کرے. ٹھیک ہے, جس میں نے دیکھیں ایگزامپل مینلی جو ہے یو ایس اور پاکستان کی لکھی ہوئی, کیونکہ دونوں ہی ملٹی ایتھنک گروپس ہیں اور بہت ہی ڈائنمک فیچرز ہیں دونوں اسٹیٹس کے. ایونچولی یو ایس کیونکہ جو ہے وہ فرسٹ ورلڈ کنٹری میں ہے, تو انہوں نے جو ہے وہ سرپاس کر لیا اپنے ایتھنک کانفلکٹس ایتھنک ایشوز کو, اور وہ ایز این امریکن جو ہے وہ یونائٹیڈ فیل کرتے ہیں. پاکستان از اے تھرڈ ورلڈ کنٹری اور ابھی تک اسٹرگل ہی کر رہا ہے اتنے سالوں بعد بھی, اور اس کے بہت سارے ریزن اور بھی ہیں جو ہم ڈسکس کریں گے ٹاپک میں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی تک ہم جو ہے وہ یونٹی کے فیکٹر کو اچیو نہیں کر پائے. ڈیموگرافک ڈسٹریبیوشن آف ایتھنک گروپس ان پاکستان ہیں, اس میں سب سے زیادہ آپ کے پاس 44.68 پنجابیز ہیں, پھر پشتون ہیں, سندھی, سرائکی, مہاجر, بلوچیز اور باقی ادر جو ہے وہ ایتھنک گراؤنڈس کے لوگ نظر آتے ہیں. یہ جو ہے وہ ایتھنک ڈسٹریبیوشن جو پاکستان میں آپ دیکھیں گے اس میں بہت سارے علاقوں کے اندر جو ہے وہ خاص ایتھنیسٹیز رہتی ہیں. سندھ کے اندر جو ہے وہ خاص سندھی ہی رہتے ہیں, تو پنجاب میں جو ہے وہ پنجابی بولنے والے زیادہ رہتے ہیں. تو اس طرح سے آپ کو یہ ایتھنک ڈسٹریبیوشن ڈیموگرافک نظر آئے گی پنجاب یعنی صوبوں کے اندر بٹی ہوئی. اس کے علاوہ گلگت بھی ہیں, گلگت بلتستان اس طرح کے صوبہ ہے آپ کا, اور جو ہے وہ سب ہی جو ہے وہ یونائٹیڈ تھے ایک زمانے میں, تو ہی جو ہے وہ سیپریٹ ہوم لینڈ حاصل کر سکے. اچھا, یہ ایک بیسک انفارمیشن ہے جو آپ لوگ دیکھ لیجیے گا, اور میں تھوڑا بہت آپ کو بتا دیتی ہوں کہ انڈو آریان جو ہے وہ ریس سے بلانگ کرتے ہیں پنجابی, اور ایتھنک لنگوسٹک بیک گراؤنڈ ہے, اور زیادہ تر پاکستان کی پاپولیشن جو ہے وہ یہی لوگ جو ہے وہ کمپرائز کرتے ہیں. اس کے بعد پشتون یا پٹھان آتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کی بھی بہت بڑی تعداد میں پاپولیشن ہمیں پاکستان میں نظر آتی ہے. پھر آپ کے جو ہیں وہ سندھیز ہیں, سرائکیز ہیں, اور دے آر آلسو سرائکیز آر اسٹرگلنگ فار اے سیپریٹ پروونس. اگر آپ کو معلوم ہو سرائکستان کے لیے دے آر اسٹرگلنگ, اور اس کے لیے ایک الگ جو ہے وہ موومنٹ بھی چل رہی ہے پاکستان کے اندر بہت عرصے سے, اس کو جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں. پھر ایک جو ہے وہ گروپ آپ کے پاس نظر آتا ہے مہاجرس کا, کہ جو اردو بولتے ہیں, اور 1947 کے بعد جو ہے وہ آئے, کیونکہ وہ کوئی خاص جو ہے وہ یعنی پنجابیز اور سندھیز اور بلوچ اور پٹھان میں فکس نہیں ہو سکتے, تو انہوں نے اپنی ایک الگ جو ہے وہ ریپرزنٹیشن بنا لی کہ ہم یہ ہیں. پھر اس کے علاوہ بلوچ ہیں, تو اس میں دو طرح کی بلوچ ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے. ایک جو ہے وہ آپ کو نظر آئیں گے جو عمان سائڈ کی طرف رہتے ہیں, ایک ایرانین جو ہے بلوچ ہوتے ہیں. تو یہ جو ہے وہ پاکستان کے اندر ڈسٹریبیوشن ہے 4 صوبوں کے لحاظ سے. کشمیریز ہیں, بروہیز ہیں, یہ بھی جو ہے وہ لوگ بہت بڑی تعداد میں پاکستان میں جو ہے وہ پائے جاتے ہیں. یہ تو خیر میں نے ایک بیسک انفارمیشن جو ہے وہ ان لوگوں کی تلاش کی تھی. ہزارہ جو ہے وہ ڈسٹرکٹ ہے, وہاں پہ یہ جو ہے زبان بولنے والے ہندکو زبان پرشین اسپیکنگ لوگ بھی جو ہے وہاں پہ رہتے ہیں, اور جو ہے ان کا تعلق مینلی جو ہے منگولز جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں گروپ سے ہے. ان کے فیچرز بھی بہت مختلف ہیں باقی تمام پاکستانی گروپنگ سے. اچھا, اب ہم بات کر لیتے ہیں ایتھنک کانفلکٹس کی, کہ پاکستان نے کیا کیا ایتھنک کانفلکٹس جو ہے وہ دیکھے, اور جو ہے وہ کیا کیا فیس کیے آفٹر اٹس بگننگ. 1971 کا جو ہے وہ ایک سب سے بڑا جو ہے وہ ایتھنک کانفلکٹ تھا جو پاکستان نے فیس کیا, اور اس کی جو سیپریٹسٹ موومنٹ تھی اس کی وجہ سے جو ہے وہ ہمیں ایک اپنا پارٹ جو ہے وہ لوز کرنا پڑا. ٹھیک ہے, یہ ایک بہت ہی میجر مثال تھی ہمارے ملک کی کہ ہم یونائٹڈ نہیں تھے, اور اس میں جو ہے وہ اپنی غلطیاں ہماری اپنی بھی شامل تھی, کیونکہ ہم نے ظاہر ہے کہ ان کو پوری طرح سے ان کے رائٹس دینے کی کوشش نہیں کی, اور پھر جو ہے وہ دوسرے لوگوں نے جو ہے وہ رول پلے کیا جو آؤٹ سائڈ دا اسٹیٹ فیکٹرز تھے, جن میں جو ہے وہ مینلی انڈیا کا بہت رول تھا. تو یہ ایک سیپریٹسٹ موومنٹ ان کی جو ہے وہ کامیاب ہو گئی تھی, اینڈ دے ور ڈیوائڈیڈ, اور فائنلی وہ انڈیپینڈنٹ ہو گئے. اس کے علاوہ ہمیں بلوچ لبریشن موومنٹ نظر آتی ہے, بلوچ لبریشن آرمی نظر آتی ہے, جو کوشش کرتے رہتے ہیں کہ بلوچوں کو لبریٹ کیا جائے, مگر اس میں بھی جو ہے وہ پاکستان کی اپنی مسٹیکس جو ہے وہ زیادہ ہیں, کیونکہ ان کو ان کے رائٹس جو ہے وہ اب تک نہیں ملے, جس کی وجہ سے جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ کسی طرح سے الگ ہو جائیں, یا جو ہے وہ پاکستانی گورنمنٹ کا جو ہے وہ ساتھ نہیں دینا چاہتے.
لوگ کہتے تو ہیں کہ یہ لو کی کانفلکٹ ہے، مگر یہ کہنے کے لیے جو ہے وہ لو کی کانفلکٹ ہے، اس کو اسپارک دینے کی بہت زیادہ کوشش کی جا رہی ہے، اور خاص طور سے موسٹلی جو آپ کی ایجنسیز ہیں جو ڈفرینٹ ممالک کی موجود ہوتی ہیں آپ کے ملک میں، تو وہ بہت امپورٹنٹ رول جو ہے اس کے لیے پلے کر رہی ہوتی ہے۔ اچھا، آپ کے جو ہے وہ بہت سارے ریزنس ہوتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے ایتھنک کانفلکٹ جو ہے وہ اسٹارٹ ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا ریزن جو ہوتا ہے وہ لینگویج کا ہی ریزن ہوتا ہے، لینگویج کا ڈفرینس ہوتا ہے۔ اچھا، لینگویج جو ہے وہ صرف زبان نہیں ہوتی، کلچر بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کوئی بھی لینگویج جب سیکھتے ہیں تو آپ اس کا کلچر لرن کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ جب ہم انگلش سیکھتے ہیں تو انگلش کا کلچر لرن کر رہے ہوتے ہیں، آپ جرمن سیکھتے ہیں تو جرمنی کا کلچر آپ لرن کرتے ہیں۔ اسی طرح سے پاکستان کے اندر جتنی لینگویجز ہیں تو وہ ایکچولی جو ہے وہاں کے لوگوں کا کی کلچرل ریپرزنٹیشن بھی ہے، اور آپ وہاں کا کلچر بھی جو ہے وہ اڈاپٹ کرتے ہیں، بولنے کا طریقہ بھی اڈاپٹ کرتے ہیں۔ تو یہ ایک مین ریزن تھا جس کی وجہ سے جو ہے کلچرلی جو ہے وہ سب ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ یونانیمسلی جو ہے وہ یونائٹیڈ فیل نہیں کر رہے، تو اسی وجہ سے جو ڈیوائڈ ہوئے، اور خاص طور سے اردو اور بنگالی کا جو ایک میجر ڈفرینس آیا تھا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس نے بھی بہت جو ہے نا وہ رول پلے کیا تھا ان کو الگ ہونے میں۔ اس کے علاوہ پھر پاکستان کے اندر کراچی میں جو ہے وہ ایک ایم کیو ایم نے جو ہے وہ ویو چلائی تھی اردو اسپیکنگس کی کہ ان کو رائٹس نہیں مل رہے ہیں، تو اس وجہ سے بھی جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا ڈفرینس کریٹ ہوا تھا، ڈسکرمنیشن اسٹارٹ ہو گئی تھی، اور جو ہے لوگ آپس میں جو ہے وہ یونائٹیڈ فیل نہیں کر رہے تھے، لڑ جھگڑ رہے تھے، رائٹس نہیں مل رہے تھے۔ اس میں سیڈلی پولیٹیکل پارٹیز کا بھی بہت زیادہ جو ہے وہ ایم کیو ایم کے علاوہ اور بھی پولیٹیکل پارٹیز کا بہت بڑا رول ہے، اور جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں عام لوگوں کو جو ہے ان پولیٹیکل پارٹیز نے بہت ایکسپلائٹ کیا ہے۔ اچھا، جیسے کہ میں نے سرائکی موومنٹ کا بتایا کہ دے آر اسٹرائیونگ فار اے سرائکستان، اور اسی وجہ سے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کو پولیٹیکل ریپرزنٹیشن الگ سے ملے، جب پروونس ملے گا انہیں تو پھر ان کو پولیٹیکل ریپرزنٹیشن بھی ملے گی۔ ابھی تو ظاہر ہے کہ ان کی ریپرزنٹیشن جو ہے وہ صوبہ پنجاب کے تھرو ہی ہوتی ہے، مگر وہ اپنا صوبہ اسی لیے حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اپنی الگ سیپریٹ پولیٹیکل ریپرزنٹیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور وہ جو بھی پارلیمنٹ میں ڈیسیجنس لیے جاتے ہیں، لاس پاس کیے جاتے ہیں، اس میں وہ ایک اپنا پرومیننٹ رول پلے کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ جو ہے وہ پھر اکنامک ریزنز ہوتے ہیں، جس میں سندھ اور پنجاب کی اکثر لڑائی آپ دیکھتے ہیں کہ پنجاب جو ہے وہ کہتا ہے، پنجاب جو ہے وہ موسٹلی کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس زیادہ اکنامک بینیفٹس آ جاتے ہیں، سندھ کو ہمیشہ جو ہے ان سے مسئلہ رہتا ہے کہ وہ جو ہے وہ زیادہ تر پیسے سندھ کما رہا ہوتا ہے، موسٹلی کراچی سے جاتے ہیں، مگر پنجاب جو ہے وہ زیادہ بینیفٹس اٹھا لیتا ہے۔ پھر پانی کا جھگڑا جو ہے سندھ اور پنجاب کے درمیان بہت بڑا ہے، ڈسٹریبیوشن آف واٹر کا، تو یہ بھی ایک وجہ ہے، اکنامک ریزن ہے، جس کی وجہ سے جو ہے صوبوں میں جو ہے وہ تضاد اور ایتھنک کانفلکٹ جو ہے بہت زیادہ جو ہے وہ اسپارک کر رہے ہیں۔ بلوچستان کا بھی ظاہر ہے اکنامک کرائسس ہے، اور یہی جو ہے وہ وجہ ہے کہ وہ ایتھنیکلی پھر وہ اپنے آپ کو ڈیوائڈیڈ فیل کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ اور ریزنس میں جو ہے وہ آفٹر میتھ آف ڈیوائڈ اینڈ رول ہے۔ ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی جو ہے جو برٹش نے جب انڈیا پہ امپلیمنٹ کی، تو انہوں نے پہلے تو ہندوز اور مسلمس کو ڈیوائڈ کیا، مگر اس کے جو بیچ تھے وہ اتنے جو ہے وہ انہوں نے اچھے طریقے سے جو ہے بو دیے تھے کہ اس کی جو بھی اثر تھا وہ جڑوں تک پاکستان کی اب تک ہمیں نظر آتا ہے، اور اکثر ہی لوگ جو ہے وہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں، جس میں ہم پولیٹیکل پارٹیز کو میں تو کہوں گی کہ بہت امپورٹنٹ ان کا رول ہے کہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ تمام پاکستانی آپس میں لڑتے رہیں، جھگڑتے رہیں، اور کسی ایک پوائنٹ پہ جو ہے وہ یونائٹیڈ نہ ہو، کیونکہ جب یونائٹیڈ ہو جائیں گے تو ایونچولی ہم گرو کرنا شروع ہوں گے۔ تو جو ہے وہ جب اسی لیے ہمیں کوشش کیا جاتا ہے، اور ہم دیکھیں کہ اکنامک ڈاؤن فال کا شکار ہے، جو اسٹیٹس جو ہیں وہ ان چیزوں سے اوپر ہو گئیں، وہ انہوں نے اپنے جو ہے وہ ڈفرینسز کو چھوڑ کے جو ہے وہ یونٹی کے فیکٹرز کو کاؤنٹ کرنا شروع کر دیا، وہ اسٹیٹس جو ہیں وہ ہمیشہ بہتر طریقے سے سروائیو بھی کرتی ہیں، پروگریس بھی کرتی ہیں، اور جو ہے وہ تھرڈ ورلڈ سے پھر باہر بھی آ گئی۔ آپ دیکھیں افریقن اسٹیٹس ہیں، وہ بھی تھرڈ ورلڈ کنٹری، بلو دا تھرڈ ورلڈ، وہ تو پاورٹی لائن جی رہے ہیں، ان کا مسئلہ بھی یہی ہے کہ وہاں پہ بھی ایتھنک کانفلکٹس بہت زیادہ موجود ہے۔ اچھا، افریقہ کے اندر صرف افریقہ کے جو ہے وہ افریقنس تو بلیکس تو ہیں، مگر وہاں پہ بھی جو ہے نا ان کے اندر ہی جو سوڈانیز بھی ہے، ایتھوپینس بھی ہیں، تو ان میں بھی ایتھنیسٹیز ہیں، اور وہ ایتھنیسٹیز کی بیسس پہ جو ہے وہ بھی لڑ رہے ہیں۔
تو آپ دیکھیں کہ جن ریجنس کو جو ہے چاہتے ہیں ممالک جو ویسٹرن اسٹیٹس میں کہوں گی یا فرسٹ ورلڈ کنٹریز ہیں جن سے وہ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں مگر ان کو جو ہے وہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ وہ سیکنڈ ورلڈ کا پارٹ بنے یا فرسٹ ورلڈ کا پارٹ بنے، تو وہاں پہ وہ ان جو ہے وہ کانفلکٹس کو جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ کانفلکٹس وہاں پہ سسٹین رہیں اور وہ لوگ آپس میں لڑتے رہیں تاکہ وہ اس سے باہر نکل کے سوچ ہی نہ سکیں، گرو کر ہی نہ سکیں، پروگریس کر ہی نہ سکیں۔ پھر ہمارے ملک میں مسئلہ یہ بھی ہے کہ ایتھنک کانفلکٹس جو کیوں اسپائک کرتے ہیں یا جنریٹڈ رہتے ہیں ہمیشہ، اس کا مسئلہ جو ہے مائنڈ سیٹ کا بھی ہے کہ ایک ہمارے پرانے زمانے سے مائنڈ سیٹ بن گئے ہیں کہ اس خاص کمیونٹی کے لوگ جو ہیں وہ جھوٹے ہیں، ایک خاص کمیونٹی کے لوگ جو ہیں وہ چور ہیں۔ تو یہ سیڈلی افسوس کے ساتھ جو ہے ہمیں کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم آپس میں بہت زیادہ بائسڈ اپروچ رکھتے ہیں، اور یہ بائسڈ نیچر ہماری ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہم ایک دوسرے کو جج بھی کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے لیے بلا وجہ قسم کی جو ہے ازمپشنس کریٹ کرتے ہیں، اور اس وجہ سے بھی ڈیوائڈ نہیں ہے۔ اکثر لوگ ایسے جو ہے خاص کمیونٹی کے لوگوں سے دوستی نہیں کر رہے ہوتے، اور اگر وہ لوگ جو ہے وہ ان کے ساتھ کوئی پارٹ مل بھی جائے تو پہلے سے ہی جو ہے وہ ان کے ساتھ کوئی ان کو جو ہے وہ پروجیکٹ بنانے کے لیے مل جائے یا کوئی ان کو آفس میں کام مل جائے خاص، تو وہ جو ہے پہلے سے ازمپشن اتنی ہوتی ہیں کہ ایونچولی جو ہے وہ جھگڑا کریٹ ہو ہی جاتا ہے۔ ریلیجس لیڈرس کا بھی رول جو ہے مجھے نظر آتا ہے کہ وہ بھی جو ہے وہ ایتھنک کانفلکٹس کو ریزالو کرنے میں رول پلے نہیں کرتے، جبکہ پاکستان واز ٹیکن ان دا نیم آف آئیڈیالوجی، اور ریلیجس لیڈرس بہت اچھا رول پلے کر سکتے تھے تمام ایتھنک گروپس کو جو ہے وہ کمبائن کرنے میں، یونائٹڈ کرنے میں، مگر انہوں نے بھی سیڈلی کوئی اچھا رول پلے نہیں کیا اور صرف اپنا جو ہے پیسہ کمانے میں لگے رہے۔ ایجنسیز جو کہ را ہیں جو ہے آپ کی، اس کے علاوہ جو ہے برٹش ایجنسیز ہیں، ایف آئی اے، ایف آئی اے تو نہیں سی آئی اے ہے، اس کے علاوہ ہمیں نظر آتی ہے کہ جو ہے وہ اور اسرائیل سے کے جتنے بھی ایجنٹس نظر آتے ہیں تو وہ بھی جو ہے وہ ایجنسیز ہیں، وہ بھی بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہیں ان کو اسپارک کرنے میں، جو ہے وہ کریٹ کرنے میں، اگنائٹ کرنے میں ہیٹریٹ آپس میں لوگوں کا۔ مگر دیکھیں کوئی بھی کام کوئی بھی نہیں کر سکتا انٹل انلیس آپ خود صحیح نہ ہوں، جب آپ خود صحیح نہیں ہیں تو لوگوں کو بھی لوپ ہولز مل جاتے ہیں اور وہ پھر ظاہر ہے کہ فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اب آؤٹ کمس کیا ہیں ایتھنک کانفلکٹس کی وجہ سے۔ سب سے مین امپورٹنٹ آؤٹ کم جو ہے وہ ہے لیک آف یونٹی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وی آر ناٹ یونائٹیڈ ایٹ آل، اور جو ہے وی آر ڈیوائڈیڈ، اور ڈویژن کی وجہ سے جو ہے نہ اکنامک گروتھ ہو رہی ہے، نہ ہم پروگریس کر رہے ہیں انٹرنیشنلی، آپس میں سول وار کی کنڈیشن میں ہی رہتے ہیں، کبھی کوئی ایک جھگڑا کریٹ ہوگا اور آپس میں لڑ پڑیں گے، جھگڑ پڑیں گے۔ آپ دیکھیں کہ اکثر پولیٹیکل پارٹیز اس کو کیش کرتی ہیں، کوئی ایک لاس ہوتا ہے ان کا تو ملک کا انفراسٹرکچر توڑنا شروع کر دیتی ہیں، اور پھر ایک جو ہے وہ ایتھنک گروپ کے اوپر نام لگ جاتا ہے۔ تو یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم یونائٹیڈ نہیں ہیں۔ پھر ریلیجس ڈفرینسز جو سیکٹیرین کانفلکٹس ہیں تو وہ بھی ہے، خاص طور پہ آپ دیکھیں ہزارہ گروپ کو جو ہے وہ خاص طور سے نشانہ بنایا گیا تھا ایک زمانے میں، اور ان کی ایتھنیسٹی کو، کیونکہ وہ ایک جو ہے وہ شیعہ کمیونٹی سے بلانگ کرتے ہیں تو ان کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جا رہا تھا سیڈلی، اور جو ہے وہ ایک ہیٹریٹ کریٹ کی جا رہی تھی تمام پاکستانیوں کے درمیان۔ اللہ کا شکر ہے وہ نہیں ہو رہا ہے کچھ بھی۔ پولیٹیکل ریپرزنٹیشن ظاہر ہے کہ جب آپ کی یونٹی ہی نہیں ہوگی تو کیا آپ خاص پولیٹیکلی ریپرزینٹ کریں گے ملک کو، تو اس میں بھی جو ہے وہ فلاٹ پولیٹیکل ریپرزنٹیشن ہوتی ہے، اور کسی ایک کو فائدہ ہو جاتا ہے، کسی ایک کا نقصان ہو جاتا ہے۔ کبھی ایک جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ کی سرٹن پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ اپنے لوگوں کو جو ہے وہ کیا کرتی ہیں، ایتھنک گروپ کے لوگوں کو جو ہے وہ جابس دلوا رہی ہیں، چیزیں دلوا رہے ہیں، مگر دوسرے لوگوں کو جو ہے ان کے رائٹس نہیں مل پا رہے جو دوسری ایتھنیسٹی سے بلانگ کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک بہت ہی ایک غلط چیز ہے جو پاکستان کے اندر سیڈلی موجود ہے۔ انٹرنل کانفلکٹس ہیں وہ وہیں کے وہیں ہیں، وہ ریزالو نہیں ہوئے، اکنامک گروتھ نہیں ہے، اور سوشل سٹرکچر جو ہے وہ آپ کا بریک ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آپ دیکھیں چوری ڈکیتی بڑھتی جا رہی ہے ملک میں، اور کرائم ریٹس جو ہیں ان کو ختم ہم ہوتے ہوئے نہیں دیکھ رہے، جو ہے وہ نان میرٹ بہت زیادہ ایتھنک کانفلکٹس کی وجہ سے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ میرٹ پہ لوگوں کو جو ہے وہ جابز نہیں ملتی، لوگ جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ مین پوزیشنز پہ آ جاتے ہیں جو صرف اور صرف جو ہے وہ کسی خاص ریپرزنٹیشن یا پولیٹیکل گروپ سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہم اسی وجہ سے دیکھتے ہیں کہ کورٹس کی ورکنگ بھی جو ہے وہ صحیح طرح سے نہیں ہوتی، ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے۔ تو ایونچولی جو ہے وہ ایتھنک کانفلکٹ جو بھی
پاکستان میں موجود ہیں اس کی وجہ سے ٹرانسپیرنسی جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے، لیک آف یونٹی ہے، لیک آف لیڈرشپ ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے جو ہے وہ آؤٹ سائڈ دا پاکستان لوگ زیادہ فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں. دے آر مور دین ہیپی فار اس کہ ہم جو ہے وہ گرو نہیں کر پا رہے. ہمیں اس سے جو ہے وہ آگے بڑھنا چاہیے اور سرپاس کر کے ایک دوسرے سے یونائٹڈ فیل کرنا چاہیے. دیٹس آل فار ٹوڈے. آپ سب جو ہے موجود ہیں تو میں پھر سے جو ہے وہ ایگزامس کا بتا دیتی ہوں.